अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा करम और फजल है। आपसे कुछ चंद सवाल थे, उसके जवाब चाहिए थे। इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूँगा। आपको सब आगा जानी करके बुलाते हैं, ऐसी कोई ख़ास वजह? मेरे वालिदैन ने मेरा प्यार से नाम आगा जानी रखा था। असल में मेरा नाम आगा मोहम्मद अली है, तो आगा जानी के नाम से सब जानते हैं। आप कहाँ पैदा हुए? मेरी पैदाइश हाफिज़ाबाद में हुई थी, क्योंकि मेरे मामू नवाबज़ादा हसनैन अली ख़ान और नवाबज़ादा हसन अली ख़ान, उनकी वहाँ अली मदद राइस मिल थी, तो मेरी वालदा ने वहाँ रिहाइश रखी हुई थी। मैं वहीं पैदा हुआ और हाफिज़ाबाद मेरा पैदाइशी ज़िला। आपने इब्तदाई तालीम और कहाँ तक हासिल की? मेरी इब्तदाई तालीम हाफिज़ाबाद में थी। वहाँ पे मॉर्निंग स्टार नन्स का स्कूल था, 5वीं तक मैं वहाँ पढ़ा, और उसके बाद मैं मुस्लिम हाई स्कूल हाफिज़ाबाद 6ठी क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर मैं गुजरांवाला कैंट, मेरे खालू थे आर्मी में, कर्नल आगा शाहिद अरुण, तो 7वीं 8वीं तक मैं वहाँ पढ़ा। फिर मैं वापस अपने इलाके में आ गया था। तो मैंने प्राइवेट मिडिल का इम्तिहान ननकाना साहब से दे के और बड़ा घर हाई स्कूल में दाखिला ले लिया था, गवर्नमेंट हाई स्कूल बड़ा घर में। फिर मैट्रिक करके मैं एफसी कॉलेज में दाखिल हो गया था, और एफसी कॉलेज के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। और 1988 में मैंने दोबारा एफए का इम्तिहान दिया और मैं पास हो गया। तो मैंने फिर गुरु नानक डिग्री कॉलेज ननकाना साहब में दाखिला ले लिया, और 1990 में मैंने वहाँ से बीए करके मैं पंजाब लॉ कॉलेज में दाखिल हो गया था लॉ करने के लिए। अच्छा, आपके वालिदैन और आपके ख़ानदान में कौन कौन सियासत में? मेरे ख़ानदान में काफ़ी लोग सियासत में आए। मेरी दादी सियासत में थी और वो बड़ी समाजी वर्कर थी, और इसी एतराफ़ में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा था। मेरे वालिद साहब भी बड़े तहरीक पाकिस्तान में उनकी खिदमत थी, और उनको भी हुकूमत पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल से नवाजा। हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि हमारे ख़ानदान में मेरे वालिद और दादी दोनों को गोल्ड मेडल मिला। और मेरे वालिद साहब ने बल्दियाती इलेक्शन में काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ा था, जिसमें वो काउंसलर भी रहे। आपने सियासत का आगाज़ कहाँ से किया? मैंने सियासत का आगाज़ 1982-83 में कर दिया था। मेरे इलाके के बड़े मंझे हुए सियासतदान थे, राय बशीर भट्टी और राय रशीद अहमद भट्टी। मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया और उन्हीं के साथ सियासत का आगाज़ किया, उन्हीं के साथ अटैच रहा, और कॉलेज सियासत में मैं पीएसएफ का सदर बन गया था। और 2002 में राय बशीर भट्टी साहब ने चांद निशान पर आज़ाद एमएनए का इलेक्शन लड़ा, और मैंने उनके साथ अलाइंस करके चांद निशान लेके एमपीए का इलेक्शन लड़ा था। तो इस तरह सियासत में मैं दाखिल हो गया। अब आप किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? अब मेरा तल्लक सन 2002 इलेक्शन के बाद मैंने एमकेएम ज्वाइन कर ली थी, और एमकेएम में मुझे 19 साल हो गए। मैं इसी जमात में हूँ। मैं इब्तिदा में ननकाना साहब, फिर एमकेएम जोन में आ गया, फिर एमकेएम सेंट्रल पंजाब में आ गया, और अब मैं पंजाब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एमकेएम से वाबस्ता हूँ। मुकामी तौर पर आप किसकी हमायत करते हैं? मकामी तौर पे मेरा जो हल्का है वो NA 118 है, जहाँ पे ब्रिगेडियर पीर इजाज़ अहमद शाह MNA बने हैं और मिनिस्टर भी बने हैं। और मकामी तौर पे मैंने उनकी हमायत की थी, उनका वोटर भी हूँ, सपोर्टर भी हूँ, और उनको मैं समझता हूँ कि इलाके का वो एक लाजवाल तारीख़ साज शख्सियत हैं। और मेरा ख़्याल है कि जिस तरह उन्होंने ननकाना साहब के लिए जो कुछ किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। ननकाने को ज़िला भी उन्होंने बनाया, जिसकी वजह से उनको मोहसिन ननकाना, बानिया ननकाना का ख़िताब इलाके ने दिया, और उन्होंने इतने तरक्याती काम करवा दिए हैं जो ना किसी ने 70 सालों में सोचे थे, और ना ही ये किसी को यकीन था कि ये ख्वाब पूरे हो सकेंगे। उन्होंने 3 साल अपने इक़्तिदार में, उनको पहले मिनिस्ट्री मिली पार्लिमानी अमूर, फिर उनको मिनिस्ट्री मिली वज़ारत दाखिला, जो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के बाद सबसे बड़ी वज़ारत है। उसके बाद वो अपनी तबीयत नासाजी की वजह से, और उनके 2 भाई ऊपर तले कोरोना की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए,
تو انہوں نے خود پرائم منسٹر کو ریکویسٹ کی کہ مجھے کوئی لائٹ وزارت دے دیں، جس پہ ان کو انسداد منشیات کا وفاقی وزیر بنا دیا گیا۔ وہ میرا خیال ہے کہ جتنے انہوں نے کام کروا دیے ہیں نا، اگر وہ آزاد بھی کھڑے ہو جائیں تو مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی، اور ان کا مقابلہ بہت مشکل ہے۔ وہ ایک ان کو شوق ہے علاقے کے کام کروانے کا اور ترقیاتی کام کروانے کا۔ یونیورسٹی بنوا دی انہوں نے، نادرا کے دفتر بنوا دیے انہوں نے، پاسپورٹ کے دفتر بنوا دیے انہوں نے، یہ ریونیو کے دفتر بنوا دیے انہوں نے، اور انہوں نے سڑکوں کے جال بچھا دیے۔ میرا خیال ہے کہ جتنا فنڈ وہ لے کے آئیں شاید ہی کسی کے نصیبوں میں اتنا فنڈ آیا ہو، اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے مجھے ووٹ دیے ہیں اور انہوں نے نہیں دیے۔ وہ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں، فلاح بہبود کی سوچ رکھتے ہیں۔ وہ ننکانے کو پاکستان میں ایک انٹرنیشنل مقام دلانا چاہتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہی بندہ ہے جو یہ مقام دلا سکتا ہے، اور میں ان کا سپورٹر ہوں اور ان کا ویل وشر ہوں، اور ہر وقت ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں۔ اگر اس بندے کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے تو جو آئندہ 2 سال ہیں وہ ہم نے سوچے بھی نہیں ہوں گے جو وہ کر دکھائیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ حکومت نے آپ کے خاندان کے سیاسی اور سماجی وسیلے میں کبھی اعتراف کیا؟ ہاں، حکومت نے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کی تھی کہ میری دادی کو اور میرے والد کو گولڈ میڈل سے نوازا تھا ان کی تحریک پاکستان کی خدمات پر، اور اس وجہ سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ تحریک پاکستان میں بھی میرے خاندان نے بڑی جان فشائی سے اور بہت نمایاں کردار ادا کیا۔ آپ ہر وقت سفر میں رہتے ہیں، کیا آپ کو سیر و تفریح کا شوق ہے؟ سیر و تفریح کا تو شوق نہیں ہے، مگر میرے پاس کوئی سائل آ جائے، اس کا کام اسلام آباد میں ہے، پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، یا کہیں بھی ہے، تو میری تسلی نہیں ہوتی جب تک میں خود ساتھ جا کے اس کا کام نہ کرا دوں۔ میں سماجی کارکن ہوں، سوشل میرے تعلقات ہیں، اور میں ادنا سا ایک کارکن ہوں، تو میں جنونی آدمی ہوں۔ اگر کسی کا کوئی جائز کام ہو اور جہاں بھی ہوتا ہو، میں اس کے ساتھ سفر میں نکل جاتا ہوں۔ آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں، مجھ سے بڑے ایک ہیں جو سعودی عرب میں 32-33 سال سے کنگ کے پیلس میں ایگزیکٹو ہیں۔ وہ بما فیملی وہاں رہتے ہیں، اور مختلف محلوں میں ان کی ڈیوٹیاں رہی ہیں۔ وہ جدہ پیلس میں رہے ہیں، مکہ پیلس میں رہے ہیں، آج کل دمام پیلس میں ایگزیکٹو ہیں، اور دوسرے نمبر پہ میں ہوں۔ مجھ سے چھوٹا جو ہے وہ بڑا گھر پریس کلب کا صدر ہے، اس کی صحافتی خدمات ہیں، اور وہ گاؤں میں زیادہ رہتا ہے۔ اور اس سے جو چھوٹا ہے تیسرے نمبر پہ آغا یاسر عرفات، وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ASF ڈپارٹمنٹ میں۔ ان سے جو چھوٹا ہے علی رضا، آغا علی رضا، وہ DSR رینجر میں ہیں، اور ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ منڈی باؤدین ہے۔ ان سے چھوٹا بھی DSR رینجر ہے، اور وہ آغا احسن رضا، وہ سیالکوٹ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جو سب سے چھوٹے ہیں وہ 12-13 سال سے ایران میں سیٹل ہیں بما فیملی۔ آپ کے شوق کیا کیا ہیں؟ میرے شوق سماجی اور فلاحی ہیں۔ میں ہر وقت علاقے کی فلاح کے بارے میں، اجتماعی بہبود ہو، عوام کا بھلا ہوتا ہو، فائدہ ہوتا ہو، وہ کام بڑے شوق سے کرتا ہوں، اور یہی میرا شوق ہے۔ آپ کے کتنے بچے ہیں اور آپ ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ میری ماشاءاللہ 3 بیٹیاں ہیں، اور جو میں نے بنانا چاہتا ہوں وہ ان کے نام کے ساتھ ہی میں نے اٹیچ کر دیا ہے۔ ان کے بے فارم میں، ان کی ابتدائی سرٹیفکیٹ میں، ان کے اسکول میں، ان کے پاسپورٹ میں۔ بڑی بیٹی کا نام ڈاکٹر ماہا، دوسری بیٹی کا نام جسٹس زویا، اور تیسری بیٹی کا نام انجینئر نیہا ہے۔ آپ اپنی سیاسی جماعت کے بارے میں کیا دیکھتے ہیں؟ میری سیاسی جماعت MQM ہے، اور میں نے 2002 میں جوائن کیا تھا، اور ایک وقت تھا کہ 27 MN 55 MPA 8 سینیٹر ہماری جماعت سے تھے، اور یہ پورے پاکستان میں پھیل رہی تھی، مگر ستم ظریفی کہ اس ملک میں جماعتوں کی سیٹوں کی کمی پیشی کرنے کے لیے کچھ ہتھ کنڈے استعمال ہوتے ہیں، اور اس ہتھ کنڈوں کے چکر میں اب ہمارے 7 MN ہیں اور 25 MP ہیں۔ مگر مجھے اللہ پہ یقین ہے
کہ ہم دوبارہ اپنا مقام بھی حاصل کریں گے بلکہ بہت آگے نکل جائیں گے۔ آپ کے اعلیٰ پولیس افسران، ججز اور بڑے بڑے سیاسی شخصیات سے تعلقات ہیں، ان تک کیسے رسائی حاصل کیا آپ نے؟ کیونکہ بچپن سے ہی شوق تھا تعلقات بنانے کا، تو اس لیے جو پولیس افسر میرا اس وقت انسپیکٹر دوست تھا، آج وہ ایس پی ہوگا یا ڈی آئی جی ہوگا، اس لیے میرے شروع سے ہی تعلقات بڑے وسیع تھے اور اس میں وسعت ہی آتی گئی، اور مہمان نوازی کا بھی بڑا شوق ہے، اس سے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سب سے اہم سوال، آپ معذور کیسے ہیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ معذور کیسے ہو؟ 93 میں جب LLB کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے ٹائیفائڈ ہوا جو بگڑ گیا، جس سے میرے دونوں ٹانگیں پیرالائز ہو گئی اور میں معذور ہو گیا۔ آپ کے آگے کا کیا پلان ہے؟ میرے آگے کا پلان، کیونکہ میری والد بھی کونسلر ہے، میری والدہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہیٹرک کی۔ وہ جب ہمارا ڈسٹرکٹ شیخوپورہ ہوتا تھا تو وہ ممبر ضلع کونسل بنی، پھر ننکانہ ضلع بنا اور 2 دفعہ بلدیاتی الیکشن ہوئے، دونوں دفعہ وہ ممبر ضلع کونسل بنی۔ اس طرح انہوں نے 3 دفعہ ممبر ضلع کونسل بن کے ہیٹرک کی، اور میں بھی ایک صوبائی سطح کے عہدے پر اپنی جماعت سے وابستہ ہوں۔ میں نے 4 دفعہ MPA کا الیکشن لڑا، 2002 میں تو آزاد لڑا، باقی 3 دفعہ میں نے MQM کی ٹکٹ پہ MPA کا الیکشن لڑا۔ تو کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ میں کوئی نمائندگی حاصل کر کے اپنی عوام کی خدمت کر سکوں، ان کا معیار زندگی بلند کر سکوں، اور اگر میں نہیں بھی بن پاتا تو میں اپنے شوق کی تسکین کے لیے ہر وقت میرے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں، اور میں سوشل ورک، سماجی ورک اور سیاسی ورک 24 گھنٹے کرتا رہتا ہوں۔ اور سیدھی بات ہے کہ میرے حلقے میں جو MNA ہیں اور جو MPA بننے کے اہل ہیں، ان کو وہ اس دفعہ نہیں الیکشن جیت سکے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو ننکانے کے لیے بڑی خوش آئند بات ہوگی، اور اگر ہمارے سروں پہ سایہ رہا بریگیڈیئر اعجاز صاحب کا تو سارے خواب انہی کی معرفت پورے ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔